مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، کچھ دیر تو جی لیں تیرا، کچھ دیر تو جی لیں تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، تم سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا، قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، بیمار مدینہ کی خبر آتی ہی ہوگی، تم ساتھ لیے جاتے ہو بینائی بی بی میری، میں کیسے پڑھوں گا خطِ، میں کیسے پڑھوں گا خطِ صغریٰ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا، ارے مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا، اب مجھ سے چلا بھی نہیں، اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، نانا گھر جب آئی تھی اماں پہ ضعیفی، تم جاتے ہو حالت ہے عجب بنت علی کی، زینب ہوئی جاتی ہے ضعیفہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، کچھ دیر تو جی لیں تیرا، کچھ دیر تو جی لیں تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، تم سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا، قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر، صلوات اللہ۔
درود پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے، لہٰذا محمد و آل محمد تے باجماعت ہو کے بلند تر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ اذان ہے اس واسطے ایک سلام دے شعر تھوڑی سب دی سماعت دی نظر کرنا چاہنا۔ چونکہ صرف ایک رات دا مہمان ہے زہرہ دا لال، تے یہ دی مناسبت ایک سلام میں کچھ شعر میں اکثر آدھنا کہ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا۔ اور لوگوں علی کی بیٹیاں ہیں، دو انہیں چادر بازار کے ہر موڑ پہ سجاد کہہ گیا۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے۔ مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، ارے کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے کہ زہرا بھرے دربار میں، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے۔ سایہ بھی کبھی دھوپ میں آیا نہیں جس کا، پہلو کو سنبھالے ہوئے شعلوں میں کھڑی ہے، پہلو کو سنبھالے ہوئے شعلوں میں کھڑی ہے۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے۔ اور تادر تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں، یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے، یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے۔ درود پڑھو محمد والا۔ ساڈے تے اعتراض کیتا جاندا شیعہ کیوں روندے نے؟ شیعہ اپنی ماواں بہناں نوں لے کے مجلساں چاہندے ہیں، میں وجہ دسنا چاہنا سی کیوں رونے ہیں۔ او منزل شام کہاں، عطرت شبیر کہاں، منزل شام کہاں، عطرت شبیر کہاں، ہائے
سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں منزل شام کہاں عطرت شبیر کہاں خشک تھا حلق جو معصوم نے مانگا پانی خشک تھا حلق جو معصوم نے مانگا پانی ارے ظلم کا تیر کہاں اصغر بے شیر کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں منزل شام کہاں عطرت شبیر کہاں رو کے سجاد بھی زندان میں یہ پوچھتے تھے رو کے سجاد زندان میں یہ پوچھتے تھے ارے میں دفن کیسے کروں اپنی یہ ہمشیر کہاں میں دفن کیسے کروں اپنی یہ ہمشیر کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں منزل شام کہاں عطرت شبیر کہاں جب بھی زینب کو لگے راہ میں پتھر تو کہا ارے اے میرے بابا علی آپ کی تصویر کہاں اے میرے بابا علی آپ کی تصویر کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں منزل شام کہاں عطرت شبیر کہاں اور چین سے سوئے گی زنداں میں سکینہ کیسے چین سے سوئے گی زنداں میں سکینہ کیسے ارے قید زندان کہاں سینہ شبیر
سجاد تجھے لے آئی تقدیر، کہاں منزل شام، کہاں عطرت شبیر، کہاں جو کہ چلتی تھی کبھی گھر میں تو تھک جاتی تھی، ارے کوفہ و شام کہاں وارث تطہیر، کہاں کوفہ و شام کہاں وارث تطہیر، کہاں ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر، کہاں منزل شام، کہاں عطرت شبیر، کہاں ہو جائیں فوج دا ٹر جرنیل بنجے تے مک ویندیاں ختم لڑائیاں، او لے گیا جندیاس اتے ٹریاں وطن تو زہرا جائیاں، کر دید فرات کو سڈ مارن تے عباس دیاں بھر جائیاں، وہ جنگ مک گئی ہے ہن کیوں لٹے آئے سانکو خیمے آن سپاہیاں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ القوم۔
مل کے محمد وال محمد پر بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ آپ سب کی اجازت ہو، ایک تحت اللفظ شعر ہے بشان حضرت امام حسین علیہ السلام۔ جو حسین ابن علی کا غم منا سکتے نہیں، جو حسین ابن علی کا غم منا سکتے نہیں، لاکھ وہ سجدے کرے جنت میں وہ جا سکتے نہیں۔ جو حسین ابن علی کا غم منا سکتے نہیں، لاکھ وہ سجدے کرے جنت میں جا سکتے نہیں، جن کے پیروں کی روش تھی بھاگنا میدان سے، جن کے پیروں کی روش تھی بھاگنا میدان سے، پرچم عباس وہ ہرگز اٹھا سکتے نہیں، جن کے پیروں کی روش تھی بھاگنا میدان سے، پرچم عباس وہ ہرگز اٹھا سکتے نہیں۔ مل کے محمد وآل محمد پر صلوات پڑھیے۔ کچھ مصائب کے چند قطعے آپ سب مومنین کے سماعتوں کی نظر۔ شب اول قبر امام علی علیہ السلام ہم سب شیعیان حیدر کرار کی داد و فغاں سننے کے لیے آئے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ کر دیا اسلام زندہ فاطمہ کے لال نے، کر دیا اسلام زندہ فاطمہ کے لال نے، گر لٹایا سر کٹایا، گر لٹایا سر کٹایا فاطمہ کے لال نے، کر دیا اسلام زندہ فاطمہ کے لال نے، کر دیا اسلام زندہ فاطمہ کے لال نے۔ دیکھ کر حیران جس کو ہو گیا پروردگار، دیکھ کر حیران جس کو ہو گیا پروردگار، صبر ایسا ہے دکھایا، صبر ایسا ہے دکھایا فاطمہ کے لال نے، کر دیا اسلام زندہ فاطمہ کے لال نے، کر دیا اسلام زندہ فاطمہ کے لال نے۔ ہو نماز عشق تیری ناقضا مومن کبھی، ہو نماز عشق تیری ناقضا مومن کبھی، کربلا میں یہ بتایا، کربلا میں یہ بتایا فاطمہ کے لال نے، کر دیا اسلام زندہ فاطمہ کے لال نے، کر دیا اسلام زندہ فاطمہ کے لال نے۔ مل کے محمد وال محمد پر صلوات۔ آج تھوڑا سا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہے، کوشش کر رہے پڑھنے کی۔ مل کے ایک بار پھر محمد وال محمد پر پرچم اسلام محشر تک رہے گا سر بلند، پرچم اسلام محشر تک رہے گا سر بلند، کفر کو ایسا
کفر کو ایسا مٹایا فاطمہ کے لال نے، کر دیا اسلام زندہ فاطمہ کے لال نے، کر دیا اسلام زندہ فاطمہ کے لال نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ملک محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اے حسین ابن علی، خاتم تیرا ہر دم کرتے رہیں گے، ہر گلی ہر کوچے علی علی کرتے رہیں گے، اور تو لاکھ چھپے پردے میں اے شکل یزیدی، ہم لعنت لعنت تیری تصویر پہ کرتے رہیں گے۔ سلیمان نعرہ حیدری۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد، اللہم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماہ عزا کی 9 تاریخ گزر چکی، شب عاشور میں آپ آج اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے، ہماری زحمتیں کل شام غریبہ کے بعد ختم ہو جائیں گی، مگر مقدرات عصمت و طہارت، عالم غیر معلمہ ثانیہ زہرا، وقت عصر تک بھائی موجود تھا، شب عاشور سب موجود تھے، لیکن بعد از عصر کوئی نہیں، اور پھر جو شہزادی کی ذمہ داریاں شروع ہوئی ہیں، قید خانہ شام سے رہائی کے بعد بھی ختم نہیں۔ عزیزو، مظلوم کی فرش عزا بچھائی جائے گی، ہر جگہ کائنات کے گوشے گوشے میں فرزند زہرا کے غم کو منایا جا رہا ہے۔ ہر عزادار آج یہی کہتا ہے اصحاب و انصاران حسینی کی طرح سے، فیا لیتنی کنت معاکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے۔
تو اے اصحاب و انصاران حسینی، ہم بھی تمہاری طرح سے فرزند زہرا پر اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ اسی جذبے کے تحت دن بھر کی زحمتوں کے بعد بھی، اپنی مصروفیات کے باوجود بھی یہ خبر ملتی ہے کہ مظلوم کی فرش عزا بچھائی گئی ہے، آپ چلے آتے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے، اور خصوصاً جن احباب نے اس مجلس کا اہتمام و انتظام کیا، پروردگار ان کی حاجات کی تکمیل بھی فرمائے، ان کے رزق میں وسعت بھی عطا فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ بھی فرمائے، ان کی مرحومین کی مغفرت بھی فرمائے، اور آپ تمام عزاداروں کی حاجات کی تکمیل فرماتے ہوئے صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے، سوائے در اہل بیت کے اور کسی کا محتاج نہ کرے آپ کو، سوائے غم اہل بیت کے کوئی اور غم نہ عطا فرمائے معبود۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خصوصی طور پر ایک برادر عزیز نے بھی درخواست کی، ایک مومن علیل ہے پروردگارہ، تو انہیں باب الحوائج ابو الفضل کا واسطہ جلد سے جلد صحت کلی عطا فرما۔ میرے معبود، جو مومنین اور مومنات دشواریوں پریشانیوں میں گرفتار ہیں، حلال مشکلات کے واسطہ نجات عطا فرما، ان کی حاجات کی تکمیل فرما، صاحبان ایمان کو متحد و متفق فرما۔ میرے معبود، آج پرچم ابو الفضل برآمد ہوگا، میرے معبود اسی باب الحوائج کا واسطہ ہے، ان تمام عزاداروں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے معبود، ہم جیے ہیں تو ابو الفضل کی اتباع کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو، آقا پر جان تو قربان ہو جائے، نافرمانی نہ ہونے پائے، آقا پر جان چلی جائے مگر کہیں گستاخی نہ ہونے پائے۔ یہ کہاں سے پیغام ابو الفضل نے دیا ہے؟ ماں نے آغوش میں سکھایا تھا، میرے لال یہ تمہارے آقا ہے، تم ان کا خیال رکھنا۔ میرے معبود، اسی ابو الفضل کا واسطہ ہے، ہمیں بھی اہل بیت اطہار کا وفادار بنا دے۔ پروردگارہ، تو نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت قائم فرمائی ہے، ہمیں اہل بیت اطہار کا مطیع بنا دے، فرما بردار بنا دے، ہم ایسے اطاعت گزار ہو جائے کہ ہمارے زمانے کا امام بھی یہ کہے یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ ہمارے محب ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کی یہی درخواست ہے، یہ آخری تقریر میں جو اس عشرے کی مناسبت سے ہے۔ اب صرف روز عاشور بچا ہے، روز عاشور کے مصائب ہیں، شام غریبہ کی گفتگو، اس کے بعد مجلسیں تمام ہو جائیں گی، پھر باقی عشرے ہوں گے، مجالسیں ہوتی رہیں گی، عشر اولا تمام ہو جائے گا۔ مگر جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، اس کی مناسبت سے آج گفتگو کرتے ہوئے خصوصی طور پر ابو الفضل کی مناسبت سے گفتگو کرنا مقصود ہے، اور یہ بتانا ہے کہ مفہوم اتباع کہتے کسے ہیں، اور جناب ابو الفضل نے کس طرح سے اتباع کی۔ علی کا لال ہے، اور علی کا لال اگر اتباع کر رہا ہے اپنے آقا کی تو کس طرح سے اتباع کر رہا ہے۔ ہمیں بھی اگر حکم پروردگار ہے اتباع کرنے کی تو اتباع ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے۔ اور اتباع کے ساتھ ساتھ میں دو باتیں شروع سے آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ دیکھیں، لفظ اتباع استعمال ہوا ہے مگر مثبت بھی ہے منفی بھی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اتباع کرو، یہ کہا گیا ہے کہ اتباع نہ کرو۔ اتباع کس کی کرنی ہے وہ بھی وضاحت میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اتباع کس کی نہیں کرنی ہے یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو اتباع کس کی کرنی ہے؟ خدا کی کرنی ہے، رسول کی کرنی ہے، اہل بیت پیغمبر کی اتباع کرنی ہے۔ اور اگر صاحب ایمان نہیں ہے کوئی تو خدا اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ پھر وہ اگر شیطان کو، طاغوت کو اپنا ولی بنا چاہے تو یہ یاد رکھنا کہ اس کی پیروی کرنے کے صورت میں وہ تمہیں نور سے نکال کے ظلمت میں لے کر کے چلا جائے گا۔ اور اگر خطوات شیطان پر تم چلو گے، شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر خدا سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے میں نے
بنیادی طور پر جو مومنین مسلسل آ رہے ہیں، میں نے ان کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں خدا نے جہاں تولا رکھا ہے، محبت کا حکم دیا ہے، اتباع کا پیغام ہے، وہیں براعت کی بھی باتیں ہیں کہ شیطان سے دوری اختیار کرنا ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ بھی سبب بیان کیا ہے خدا نے، ایسا نہیں ایک سبب نہیں بیان کیا ہے۔ اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں منکرات کا حکم دے گا، برائیوں کی دعوت دے گا، معروفات سے روکے گا، اچھائی کام نہیں کرنے دے گا۔ تو یہ شیطان کی حرکتیں خدا نے بیان کر کے بتایا ہے کہ اس لیے تم اس کی پیروی نہ کرو، اس لیے تم اس کی اتباع نہ کرو۔ اور جب رحمان کی اتباع کرو گے تو خدا کیا کرے گا؟ وہ تمہیں بخش بھی دے گا، تم سے محبت بھی کرے گا، اور تمہارے لیے فلاح و نجات کی سند بھی عطا کرے گا۔ اتباع پیغمبر کی صورت میں آغاز کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو بھی رسول نبی امی کی اتباع کرے، جس کا تذکرہ وہ توریت میں بھی اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، جو معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، طیب کو حلال قرار دیتا ہے، خبیث کو حرام قرار دیتا ہے، انسانیت جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اس سے رہائی دلاتا ہے، جن بوجھوں تلے دبی ہوئی ہے اس سے آزاد کراتا ہے۔ یہ فضیلتیں بیان کرتے کرتے اب خدا کہتا ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو ایسے رسول پر ایمان لے آئے، وعزروہ ونصروہ، عزت و تکریم بھی کرے اور مدد و نصرت بھی کرے۔ شرط ایمان یہ ہے کہ جب تم پیغمبر پر ایمان لائے ہو تو ضرورت ہے کہ عزت و تکریم پیغمبر کر کے بتاؤ کہ تم صاحب ایمان ہو، اور صرف عزت و تکریم ہی نہیں بلکہ مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ اللہ کے حبیب کو ہماری مدد و نصرت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حبیب کو اللہ ہی کے مدد و نصرت کافی ہے۔ خدا خود ہی کہتا ہے میں نے کثیر مقام پر آپ کی مدد فرمائی ہے۔ تو اللہ کی مدد جہاں حبیب کے ساتھ آئی ہے وہاں حبیب کو فتح ملی ہے، ذلت و رسوائی نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی ہے، اور اللہ کے حبیب کے لیے اللہ کی مدد بھی کافی ہے۔ لیکن ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو ایمان لانے کے ساتھ عزت و تکریم پیغمبر کرو، اب بد اخلاقی نہ ہونے پائے، بد زبانی نہ ہونے پائے، کسی اعتبار سے پیغمبر کی جبی پر شکن نہ آنے پائے۔ اور اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر کی جبی پر شکن آتا ہے تو اس کے ایمان کے بارے میں خود اسے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکم پروردگار سورہ اعراف کی اس آیہ کریمہ میں خدا کہہ رہا ہے ایسے نبی پر ایمان لے آؤ، عزت کرو، تکریم کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ مدد و نصرت کرو۔ اور میں یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اگر یہی تک بات ہوتی تو بہت سارے لوگ اسے قبول کر لیتے، مگر آگے کا جملہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی بھی اتباع کرو جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ تلاش کریں وہ نور کون سا ہے کہ جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ ہے کوئی ایسا تاریخی اعتبار سے نور جس کی وضاحت کی گئی ہو کہ یہ رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد قرآن ہے۔ اگر قرآن پیغمبر کے ساتھ نازل ہوا ہے مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر کوئی یہ نہ کہے کہ پیغمبر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر اللہ نے قرآن دے کر کے بھیجا ہے اور خدا ہی کہہ رہا ہے اقرا پڑھیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا جانتے تھے تبھی دے کر کے بھیجا ہے اور تبھی حکم بھی دے رہا ہے کہ آپ پڑھیے۔ لہذا اب یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا، اور اگر اللہ نے پیغمبر کو قرآن دے کر کے بھیجا ہے، اس کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بعد میں کسی اور نے قرآن جمع نہیں کیا ہے، جبکہ تفسیریں کچھ اور کہتی ہیں، تاریخیں کچھ اور کہتی ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے
کہ خلیفہ اول کے دور میں قرآن جمع کیا گیا، کبھی یہ کہا گیا کہ خلیفہ ثانی کے دور میں قرآن جمع کیا گیا، کبھی ثالث کے دور میں قرآن جمع کیا گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے امیر المومنین نے بھی قرآن جمع کیا، اونٹ پر بار کر کے لے کر کے بھی گئے اور کہا کہ یہ وہ قرآن ہے، اگر اپناؤ گے تو کبھی کوئی گمراہ نہیں ہوگا، اسے لے لو، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو تاریخ اپنے مقام پر، میں نے کل بھی آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا پیغمبر اسلام کی مناسبت سے کہ دیکھیں تاریخ میں بہت کچھ ملتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے یہاں جناب پیغمبر اسلام کو بھیج دیا گیا، مگر جناب موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر کافر عورتوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا۔ یہ گفتگو کل ہو چکی ہے نا، تو تاریخ میں کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ لہذا تاریخ کا میں انکار نہیں کرتا، تاریخ پڑھیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ تاریخ پر یقین کیجئے، کیونکہ تاریخ لکھنے والے نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں لا ریب تاریخ لکھ رہا ہوں، لیکن جب خدا نے قرآن بھیجا ہے تو شروع ہی میں بتا دیا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ خدا نے نبی کو قرآن کے ساتھ اگر بھیجا ہے تو نبی قرآن لے کر کے آیا ہے، نبی قرآن پڑھنا جانتا ہے، نبی قرآن سنانا جانتا ہے، نبی آیات کی تلاوت کرنا جانتا ہے، آیات کی تلاوت کے ذریعے سے تزکیہ نفس کرنا جانتا ہے، اور تزکیہ نفس کرنے کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دینا جانتا ہے۔ یہ نبی کے صفات و کمال کوئی اور نہیں بیان کر رہا ہے، یہ خدا بیان کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب نبی جانے لگتا ہے تو یہ کہتا ہوا جاتا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، کتاب کہتے ہی اسے ہے جو بین الدفتین ہو، بکھرے ہوئے پرچوں اور ٹکڑوں کو کتاب نہیں کہا جاتا ہے۔ نبی کہہ رہا ہے میں تمہیں کتاب دے کر کے جا رہا ہوں۔ تو اگر نبی کتاب دے کر کے جا رہا ہے تو ترتیب بھی نبی کی بتائی ہوئی ہے، سورہ بھی نبی کے بتائے ہوئے ہیں، اور ہر آیت کو کہاں رکھنا ہے یہ بھی نبی نے بتایا ہے۔ یہ یقین رکھیے تبھی قرآن سمجھ میں آئے گا، اور اس کے بعد پھر وارث قرآن سمجھ میں آئے گا۔ ایک طرف مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد قرآن ہے، لیکن قرآن خاموش ہے، قرآن کبھی اپنے قدموں پر نہیں چلتا جس کی اتباع کا حکم دیا جائے۔ اتباع کا مفہوم یہ ہے کہ نقش قدم پر چلا جائے، اسی لیے اطاعت کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اطاعت جو کہا جائے وہ کیا جائے، اتباع جیسے کیا جائے اس طرح سے انجام دیا جائے، یعنی نقش قدم۔ اور میں مباہلے کی مثال آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ آگے آگے نبی چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے زہرا چل رہی ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے عصمت کے قدموں کے نشان کو مٹاتے ہوئے علی چل رہے ہیں۔ یہ انداز بتایا جا رہا ہے، چلنا ہے نقش قدم پر تو ایسے چلو، یہ مفہوم اتباع ہے۔ اور اصول کافی نہیں، تفسیر صافی وغیرہ میں جو محبان اہل بیت نے تفسیر کی ہے اس کے مطابق یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں نور سے مراد ذات امیر المومنین لیا گیا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے جو تفسیر صافی کے جملے ہیں تو اس کے مطابق اگر یہاں اس آیت میں نور سے مراد ذات امیر المومنین ہے تو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ مصطفیٰ نوری ہے یا نوری نہیں ہے۔ جو نور ساتھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آیا ہے وہ بھی نوری ہے، اور جس کے ساتھ آیا ہے وہ بھی نوری ہے، جس کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور نبی نے بھی اپنی زبان عصمت سے یہی بیان فرمایا ہے، انا وہ علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ لہذا اس صورت میں اتباع کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی شخص اتباع کرے گا اس نور کی بھی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو خدا ارشاد فرماتا اولئک هم المفلحون، یہی وہ افراد ہیں کہ جو فلاح یافتہ ہیں، نجات یافتہ ہیں۔
اور یہ حقیقت ہے. میں تمام تاریخیں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. علی ہی وہ ذات مقدس ہے کہ جس نے مفہوم اتباع بھی بتایا ہے اور عمل کر کے بھی بتایا ہے. ہر منزل پر نقش قدم پیغمبر پر چلتے رہے، محافظ بھی بن کر کے، اتباع کرنے والے بھی بن کر کے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لہذا حیات امیر المومنین، جبکہ فرق اتنا ہے، یکم عام الفیل سے لے کر کے 30 عام الفیل، 30 سال کا فرق ہے ظاہر عمر کے اعتبار سے پیغمبر میں اور امیر المومنین میں. اور 11 ہجری تک امیر المومنین نے پیغمبر اسلام کی ہر صدا پر لبیک کہا. میں نے کل آپ کے سامنے اشارتاً عرض کیا تھا، اور اس طریقے سے لبیک کہا کہ لشکر اسلام کا پرچم بھی نبی نے ہمیشہ علی کے ہاتھ میں دیا. اور اگر کہیں اتفاقاً کہیں ایسی کوئی نوبت آن پڑی کہ جہاں علی کی ضرورت نہ ہوئی تو پھر مدینہ سپرد کر کے گئے کہ جہاں میں نہ رہوں وہاں تمہارا وجود ضروری ہے. اپنی حیات میں نبی نے یا تو علی کو اپنا پرچم بردار بنایا ہے یا اپنا جانشین بنایا ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ پوری تاریخ آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یا علمبردار بنایا ہے، علی سب سے آگے تم رہو گے ہر محاذ پر. اور انصاف سے بچائیے کہ دشمنوں نے بھی جس کا نام لیا ہو اس ذات مقدس کو علی کہا گیا ہے. بچپن سے لے کر کے شب ہجرت اور شب ہجرت سے لے کر کے چاہے بند ہو، بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، ہر منزل اور مقام پر جب کبھی کفر کو شکست ہوئی ہے، جبکہ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آتے تھے، ان کا لشکر بڑا لشکر ہوتا تھا، ان کے ہاں اسلحے مکمل ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ طے کر کے آتے تھے کہ اب ہم اس مرتبہ قلع قمع کر کے آئیں گے. جب پلٹ کر کے جاتے تھے تو کیا کہتے ہوئے جاتے تھے، اور جب گھر پہنچتے تھے تو کیا کہا جاتا تھا. یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ تو بڑے تم تراق سے گئے تھے اور یہ سوچ کر کے گئے تھے کہ آج صفایا کر کے آئیں، کر دیا. جب کوئی تیاری کر کے جاتا ہے، آپ بھی دیکھ لیں بڑی بڑی طاقتیں کیا کرتی ہیں، فل پریپریشن کے ساتھ جاتی ہے نا. 20 سال تک کوششیں کرنے کے بعد بھی سیٹ کر دیا آپ نے، سب کچھ سب سیٹ کر دیا، سب کو تیار کر دیا. کیسے کیسے فوجی تیار کیے ہوئے تھے کہ کوئی محاذ پر ٹھہر ہی نہیں سکا. اب یہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں کہ صدر بھاگ گیا تو لشکر نے سرنڈر کر دیا، لشکر بھاگ گیا. یہی ہمیشہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے. یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، بڑی پرانی تاریخ ہے. جب کبھی علم ہاتھوں سے چھوٹا ہے اور لیڈر بھاگا ہے تو یہی کوشش کی جاتی ہے. ایک لیڈر کہتا تھا کہ لشکر بھاگا، لشکر کہتا تھا کہ لیڈر بھاگا ہے. لیکن جسے نبی نے پرچم دیا ہے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے قدم پیچھے ہٹیں گے. کل میں نے پوری مثال خیبر کی آپ کے سامنے عرض کی تھی. جو پتھر پر علم گاڑ کر کے یہ کہتا ہے کوئی جو مد مقابل آئے، وہ جانتا ہے کہ میں کس منزل اور کس مقام پر جا رہا ہوں. اور جب منزل اور مقام پر جاتا ہے تو پھر فتح حاصل کر کے پلٹتا ہے. اسی لیے نبی نے یہ واضح طور پر بتا دیا، پرچم بردار ہونا چاہیے تو اس کی کوالٹی میری زبان سے سن لو کہ اسے مرد ہونا چاہیے، اسے کرار ہونا چاہیے، اسے غیر فرار ہونا چاہیے، اسے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہونا چاہیے، اسے خدا اور رسول بھی دوست رکھتے ہو اور وہ بھی خدا اور رسول کو دوست رکھنے والا ہونا چاہیے.
اگر پرچم بردار ہو تو پھر ایسا ہونا چاہیے، اس میں یہ صفات پائی جانی چاہیے. اور جبریل بھی پھر ندا یہی دے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جہاں زمین سے لے کر کے آسمان تک یہ دلیل پائی جاتی ہو کہ علی کو اگر نبی نے اپنا پرچم بردار بنایا ہے تو ان میں کیا صفات و کمالات پائی جاتی. لیکن اگر نگاہ علی میں ان کا کوئی کمانڈر ان چیف بن جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مالک اشتر کہتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنے لشکر کا سردار مالک اشتر کو بنایا ہے. جو مالک اشتر ایسا ہو علی کی نگاہوں کے سامنے، جو اتنا جری اور قوی ہو کہ مولا اسے اپنے لشکر کا سردار بنا رہے ہو، اور وہ جانتا ہو کہ بنیاد فتنہ کیا ہے اور ہنگامے اٹھتے کہاں سے ہیں. جری بھی ہے، معرفت رکھنے والا بھی ہے، صاحب علم بھی ہے. اسی لیے مولا سے کہتا رہا، مولا صرف چند لمحوں کی اگر اور مہلت مل جائے تو بنیاد فتنہ کو قلا کر کے پھر آپ کے خدمت میں آتا ہوں. لیکن مالک کو یہ مہلت نہ مل سکی. اس کی وجوہات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مالک اشتر کو یہ مہلت کیوں نہ ملی. لیکن ایک طرف مالک کو صرف علم بردار بنایا ہے، پرچم بردار بنایا ہے، سردار بنایا ہے، اپنی شجاعت کا وارث قرار نہیں دیا ہے. امیر المومنین نے مالک اشتر کو اپنی شجاعت کا وارث قرار نہیں دیا ہے. میرا محب ہے، میرا اطاعت گزار ہے، میری اتباع کرنے والا ہے، میرا چاہنے والا ہے، بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، ساری صفات ہیں، مگر اس کے باوجود بھی میری شجاعت کا وارث نہیں ہے. علی چاہتے ہیں میری شجاعت کا وارث مجھے مل جائے. امیر المومنین یہ چاہتے ہیں میری شجاعت کا وارث مجھے مل جائے. اور صرف شجاعت کا وارث نہیں ہے، ایسا وارث ہو جس طریقے سے میں نبی کی خدمت کرتا رہا اسی طریقے سے میرا لال فرزند نبی کی خدمت کرے. یہ جذبہ ہے، یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے. مولا نے کسی چیز کی خواہش نہیں کی ہے مگر عباس کی خواہش کی ہے، ابو الفضل کی خواہش کی ہے، اپنے اس لال کی خواہش کی ہے. یعنی یوں کہوں کہ دعائے علی کا نام عباس ہے. اور عباس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ وقت چاہیے. اس کو مختصر کرنے کے لیے یہ صرف 4 بند ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عباس دستے بازوئے سلطان کربلا، عباس دستے بازوئے سلطان کربلا، روشن ہے جس سے شمع شبستان کربلا، جس کے لہو سے سرخ ہے دامان کربلا، اور جس کی وفا ہے آج بھی عنوان کربلا، اور حسن عمل سے جس نے سنوارا حیات کو، ٹھکرا دیا تھا پیاس میں جس نے فرات کو، ٹھکرا دیا تھا پیاس میں جس نے فرات کو، جو پاسبان شم میں صداقت ہے آج بھی، جو دامن حیات کی دولت ہے آج بھی، اور جس کا خیال روح عبادت ہے آج بھی، حاصل وفا کو جس کی حمایت ہے آج بھی، حاصل وفا کو جس کی حمایت ہے آج بھی، اور مٹھی میں جس کی آج دل کائنات ہے، اب جس کے بازوؤں کی کمائی فرات ہے، اب جس کے بازوؤں کی کمائی فرات ہے. اور عباس، خصوصی توجہ چاہوں گا، عباس فخر نور بشر جان مشرقین،
ام البنی کا لال تو حیدر کا نور عین، زینب کے دل کی آس سکینہ کے دل کا چین، صورت میں بو تراب تو کردار میں حسین، صورت میں بو تراب تو کردار میں حسین. اسی لیے کہتے ہیں جناب ابوالفضل کی شکل و شباہت بھی مولا جیسی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں تھا. جیسے علی کی شکل و شباہت ایسی عباس کی شکل و شباہت. صورت میں بو تراب تو کردار میں حسین، ایثار کا امام وفا کا رسول ہے، خوشبو بچا رہی ہے کہ عصمت کا پھول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ عصمت کا پھول ہے. اور شبیر فخر کرتے تھے جس کی حیات پر، ہے سبت جس کی پیاس دل کائنات پر، آب رواں گواہ ہے جس کی ثبات پر، اور قبضہ ہے جس کا آج بھی نہر فرات پر، قبضہ ہے جس کا آج بھی نہر فرات پر. اور مظلوم و دل فگار ہے جس کی نگاہ میں ہر دل کی پیاس بجھتی ہے جس بارگاہ میں، اسے عباس کہا گیا ہے، اسے عباس کہا گیا ہے. اور جناب افتخار عارف صاحب نے ایک شعر پرچم برداری کی مناسبت سے جناب ابوالفضل کی شان میں کہا تھا کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں. امیر المومنین کی مناسبت سے یہ ہے کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. اس میں عقیل الغربی صاحب نے پہلے مصرے کو تھوڑا سا بدل دیا ہے کہ علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. اور یہ علم جو عباس غازی کے ہاتھوں میں ہو، یہ علم جسے علی نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں تھمایا ہو، اور حسین نے اپنے لشکر کا پرچم بردار جسے بنایا ہو، اس ذات مقدس کے لیے جس کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے. ایک تاریخ ہے اس اسم کی. امیر المومنین کی ماں کا نام بھی فاطمہ بنت اسد ہے. حسنین علیہ السلام کی ماں کا نام فاطمہ بنت محمد ہے. اور یہاں جناب ابوالفضل اور ان کے بھائیوں کی ماں کا نام فاطمہ کلابیہ ہے. یہ قبیلہ بھی بڑا بہادر قبیلہ ہے. نیزہ برداری میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں تھا. ہر فرد اس کی نیزہ برداری میں بے مثل ہوا کرتی تھی. ایک طرف ننیحال ہے وہ بھی جری ہے، اور دوسری طرف علی کا خانوادہ ہے، علی ہے، جہاں شجاعت و کمالات کی انتہا ہے. مگر عزیزو، صرف ابوالفضل میں شجاعت ہی نہیں پائی گئی ہے. جب علی نے اپنا وارث بنایا نا تو تمام کمالات اڈیل دیے ابوالفضل نے. اب عبادت عباس ہے تو کوئی اور مد مقابل نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری ہے، علم و فراست ہے، فہم و فراست ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شجاعت ہے. تو تمام خوبیاں جس میں پائی گئی ہوں، یا بقول شاعری کہا جا سکتا ہے علی کی ہو بہو تصویر ہے عباس جری. علی کی ہو بہو تصویر ہے عباس جری. نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائے، نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائے، تو کہیں ایسی نوبت نہ آ جائے کہ ادھر دیکھے تو پریشان ہو، ادھر دیکھے تو پریشان ہو. لہذا مولا متقیان نے اپنی آغوش میں پال کر کے عباس کو ایسا اپنے جیسا بنایا ہے کہ اگر علی کی طرح سے چہرے پر نقاب ڈال کر کے 13 سال کی عمر میں جنگ صفین میں اتر آئے تو زمانہ یہ نہ سمجھ پائے کہ علی آیا ہے یا علی کا لال آیا ہے. زمانہ نہیں سمجھ پایا کہ کون آیا ہے.
علی ہے یہ اور بات ہے کہ جب پلٹے اور مولا نے کہا بڑے اطمینان کے ساتھ میں کہ آج میرے لال نے مجھے بتا دیا کہ یقیناً جو آپ چاہتے تھے میں اس طریقے سے میدان میں اتر سکتا ہوں، جس انداز سے آپ چاہتے تھے اس طریقے سے میں مقابلے کر سکتا ہوں، اور جو مقصد آپ کا تھا اس مقصد کو آپ نے پورا کر لیا ہے۔ یہ ابو الفضل نے جنگ صفین میں کر کے بتا دیا۔ عمر صرف 13 سال کی تھی اس وقت، اور اگر عباس جری ہو جائے 34 سال کا وہ جوان کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اشقیہ ٹھہر نہ سکے، جو خط کھینچ دے تو کوئی عبور نہ کر سکے، اگر ابو الفضل موجود ہو تو کسی کی جرأت و ہمت نہ ہو سکے، وہ ہے علی کا شیر، وہ ہے عباس جسے امام حسین نے اپنے لشکر کا سپہ سالار بھی بنایا اور قلب لشکر میں اسے جگہ بھی عطا فرمائی ہے۔ لیکن عباس کی ایک ہی ذمہ داری نہیں تھی، عباس کی اور بھی ذمہ داریاں تھیں، اور ابو الفضل پر ہر ایک کو اعتماد تھا۔ اگر جناب سکینہ ہے تو انہیں بھی اپنے چچا پر بھروسہ ہے، جناب زینب ہے انہیں بھی اپنے بھائی کے قوت بازو پر اعتماد ہے، اگر امام حسین ہے تو وہ بھی جانتے ہیں کہ لشکر نہ بھی ہو میرا جری خود ایک لشکر ہے، میرا شیر خود ایک لشکر ہے، کوئی ہو یا نہ ہو میرا عباس میرے لیے کافی ہے۔ یہ اعتماد تھا امام حسین علیہ السلام کو اپنے اس شیر پر، اور ماں بھی مدینے میں مطمئن تھی کہ میں نے زہرا کے لال کی حفاظت کے لیے اپنے عباس کو ساتھ میں بھیجا ہے، صرف عباس نہیں اپنے چاروں بیٹوں کو میں نے بھیج دیا ہے۔ بہت مطمئن تھی جناب ام البنین کہ کوئی فرزند زہرا پر آنچ نہیں آئے گی، اور جب مدینے میں منادی گونجی تو ام البنین تڑپ کے کہتی تھی یہی تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے حسین مارے گئے، میرا عباس موجود ہو اور حسین مارے گئے۔ یہ ماں کا اطمینان تھا، جناب ام البنین کا بھروسہ تھا ابو الفضل پر، جس نے مدینے سے نکلتے وقت وعدہ لیا تھا میرے لال وعدہ کرو بازو سلامت رہیں گے تو بنت پیغمبر کی چادر محفوظ رہے گی، بنت زہرا کی چادر محفوظ رہے گی، اے میرے لال جب تک بازو سلامت رہیں گے فرزند زہرا پر کوئی آنچ نہیں آنے پائے گی۔ ام البنین سے عباس وعدہ کر کے آئے تھے ماں جب تک بازو سلامت رہے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جناب ثانی زہرا کی چادر پر بھی آنچ نہیں آئے گی اور فرزند زہرا پر بھی آنچ نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ابو الفضل جب تک موجود رہے سب مطمئن تھے۔ عزیز و چند جملے بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا۔ شب عاشور آ چکی ہے، آپ خود اپنے آپ کو زمین کربلا پر پہنچا کر سوچیں، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، 7ویں سے القمہ پر پہرے تھے، ایک قطرہ آب بھی ادھر نہیں آنے دیا جا رہا تھا، اور بچوں کی صدائے الاتاش، اور یہاں عبد صالح حق کا وجود جو بار بار تڑپ رہا ہے۔ کوشش کی گئی، پانی ایک مرتبہ بھر کر لایا بھی گیا، مگر بچوں کی بے چینی اور بے قراری، جنہوں نے اپنے آپ کو مشک پر گرا دیا، دہانے کھل گئے تھے، پانی بہ گیا، بچے نم زمین پر تڑپتے رہ گئے۔ آج شب عاشور جہاں ہر ایک اپنی تیاریاں کر رہا ہے، وہیں ابو الفضل تلایا پھر رہے ہیں کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کرنے پائے۔ لیکن عزیزو تلایا پھرتے پھرتے ایک مرتبہ ابو الفضل ایک خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک بی بی بیٹھی ہوئی مسلسل روئے جا رہی ہے، قریب بیٹھ گئے۔ شہزادی ام کلثوم رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی آپ کا یہ غلام حاضر ہے
बीबी ने कहा भैया आपने देखा नहीं, हर खैमे के अंदर एक एक माँ अपने अपने बच्चों को तैयार कर रही है। भैया कल मैं किसे फिदिया पेश करूंगी, कल मैं मक्तल में किसे भेजूंगी। अबुल फजल सर झुका के कहते हैं शहजादी ये गुलाम आवे है, आप मुझे अपनी तरफ से फिदिया कर दीजिएगा। एक एक को तसल्ली और तशफ़ी अबुल फजल दे रहे थे। सुबह आशूर हुई, मक्तल में जंग शुरू हो गई, असहाब व अंसार के खून बहने लगे, इमाम लाशें लाते रहे। आखिरी मंजिल पर वो वक्त भी आन पहुंचा कि जब अब्बास भी अपने आका के साथ जाकर बनी हाशिम के लाशें उठा के लाते रहे। कभी आल मोहम्मद के लाशें आए, कभी कासिम के जिस्म के टुकड़े आए, कभी अली अकबर भी आया। लेकिन बाज़ रवायतें कहती है कि जनाब अली अकबर की शहादत अबुल फजल के बाद हुई है। मगर अजीजों ये वो अब्बास है जो अपने 3 सगे भाइयों के लाशें भी ला चुका है, भांजों के भतीजों के लाशें भी उठा के ला चुका है। मगर अब सालहे हक है, मुतीए इमाम है, सबकी शहादत के बाद भी अभी पेशानी खम किए हुए है, खिदमत इमाम में आया। आका अब मुझे भी इज़्न वग़ा दे दीजिए। इमाम कहते भैया तुम मेरे लश्कर के सरदार हो, मैं तुम्हें कैसे इसमें जिहाद दे सकता हूँ। अबुल फजल ने दाहिनी तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, न मैमना है, न मैसरा है, न कल्बे लश्कर पर कोई बचा है। अब तो अबुल फजल है का मौला वो लश्कर कहाँ रहा जिसकी मैं सरदारी किया करता था। इमाम कहते भैया मैं तुम्हें इजाजत कैसे दे सकता हूँ। अबुल फजल आए, दरे खैमा पर भतीजी को सदा दी। जनाब सकीना आ गई, कहा बेटी जरा अपनी मश्क ले आना। जनाब सकीना मश्क लेकर के आई। अबुल फजल ने मश्क सकीना को अलम से बांधा और उसके बाद सकीना को आगोश में उठाया, खिदमत इमाम में आए। आने के बाद कहते हैं आका भतीजी की प्यास का एहसास तो आपको भी है। आका क्या इजाजत है कि मैं बच्चों के लिए पानी की सबील कर सकूं। अजीजों इमाम ने सकीना के चेहरे को देखा। मुमकिन है ज़बान बेज़बानी से कहा हो सकीना सिफारिश तो कर रही हो, मगर आखिरी मर्तबा चचा की गोद का लुत्फ डालो, फिर शायद चचा की आगोश न मिल सके। अरे इमाम ने इजाजत तो दे दी। अबुल फजल चलना चाहते हैं, सानिया ज़हरा की सदा आ गई। भैया अब्बास तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें रोकती नहीं हो, जाओ मेरे भाई खुदा हाफिज। मगर एक जुमला सुनते जाओ। मैं कमसिन थी, बाबा के पास बैठी थी। अरे बाजुओं से चादर हट गई, बाबा ने बाजुओं के बोझे लिए और रोना शुरू कर दिया था। मैंने पूछा बाबा क्यों गिरिया कर रहे हैं। कहा बेटी एक वक्त आएगा जब इन्हीं बाजुओं में रेशमाने जुल्म बंधेगी। मैं सोचा करती थी बाबा का कौल है सच होकर रहेगा, मगर फिर सोचती थी अगर किसी का एक भाई हो तो उसकी तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता जिसका अब्बास जैसा भाई हो। अरे उस पर कौन नजर डालेगा। मगर जाओ मेरे भाई खुदा हाफिज। अरे कल तक जो तुम्हारे वजूद के खौफ से बेदार रहते थे अब वो सुकून से सो जाया करेंगे, और जो तुम्हारे वजूद से सुकून से सो जाया करते थे अब उन्हें सोना नसीब नहीं होगा। अबुल फजल मक्तल की तरफ बढ़े, तराई में पहुंचे और दरिया में दाखिल हुए। मश्के सकीना को डुबोया, मश्के सकीना भरी, चुल्ले में पानी लिया, नहीं मालूम क्या नजर आया, पानी को फेंक दिया और उसके बाद चले।
اور کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد خیمے تک پہنچ جائے، مگر پسرے ساتھ کی صدا گونجی، دیکھو پانی خیمے تک نہ جانے پائے۔ ارے چاروں طرف سے لشکر گرایا، حملے ہونے لگے، مگر علی کے لال کو روک کون سکتا تھا؟ ارے جیسے ہی پشت سے چھپ کر حملہ ہوا، داہنا بازو کٹا، علم تھرایا، در خیمہ پر حسین چیخے، بارگاہ الہی میں دعا کی، پروردگارا میرے شیر کی خیر، یہ علم کیوں ہل رہا ہے؟ پھر علم عباس ٹھہرا، دوسرے بازو سے سہارا دیا، جب دوسرا بازو کٹا، ارے دانتوں سے مشق سکینہ کو سنبھالا، علم کو لے کر کے آگے بڑھے، لیکن ایک تیر ایسا آیا جس نے مشق سکینہ کو چیر دیا، پانی بہنے لگا، ابوالفضل نے رخ موڑ دیا، دوسرے تیر نے پیشانی زخمی کی، ارے سر کو جھکایا تاکہ زانوؤں سے دبا کر تیر نکالے، جو سر پہ گرز پڑا، علی کا لال توڑا کر کے زمین کربلا پر آیا۔ مگر عزیزو، اس سے پہلے جب کوئی شہید زمین پر آتا تھا تو اس کے بازو سلامت ہوتے تھے، علی کا لال آیا ہے، بازو منقطع ہو چکے، ارے منہ کے بل فرس سے زمین پر آیا، ادھر حسین در خیمہ پر گرے، آواز دین کا ذرا دہری، بھیا میری کمر ٹوٹ گئی ہے، حسین کی کمر شکستہ ہو گئی، ارے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، پھر سوار ہوئے، مقتل کی طرف بڑھے، فرس سے اتر کے کچھ اٹھایا، اپنے بازوؤں کو، اپنے بھائی کے بازوؤں کو اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھا، پھر اترے، پھر اٹھا کر بازو کو آغوش میں رکھا۔ اب سمجھ میں آیا بازو پہلے منقطع ہوئے تھے، حسین کو مل پہلے رہے ہیں۔ ارے جب مشق سکینہ چھد گیا، ابوالفضل نے خیمے سے رخ موڑ دیا تھا، حسین کو بازو پہلے ملے، پھر بھائی کے قریب پہنچے، بھیا عباس کوئی تمنا ہو تو بیان کرو، آقا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آقا چاہتا ہوں اس وقت بھی آپ کے چہرے کی زیارت کروں، مگر خون آنکھوں میں بھرا ہوا ہے، زحمت نہ دیتا، کبھی آقا سے درخواست نہیں کی ہے، مگر بازو منقطع ہو چکے ہیں۔ مولا نے آنکھیں صاف کی، بھائی نے اپنے آقا کی زیارت کر لی، پھر دوسری وصیت، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، نہ معلوم اپنے آقا کے زحمتوں کا خیال ہے، یہ سکینہ کے وعدے کا پاس ہے، بیٹی گھبراؤ نہیں، ماں سکینہ بھی در خیمہ پر ننھے بچوں کو جمع کر کے یہی کہہ رہی تھی، گھبرانا نہیں، میرا چچا گیا ہوا ہے، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، لیکن امام سے ابوالفضل نے یہ درخواست کر دی، آقا میرا لاشا نہ لے جائیے گا۔ اور اس کے بعد جب ادھر وصیتیں تمام ہوئی تو امام کہتے ہیں بھیا تم نے بچپن سے مجھے آقا کہہ کے پکارا ہے، آج تمہارے آقا کی خواہش یہ ہے مجھے بھائی کہہ کر کے بتا دو۔ وفادار عباس نے اپنے آقا کی خواہش تو پوری کر دی، مگر روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ امام نے علم عباس اٹھایا، خیمے کی طرف بڑھے، سکینہ کی نظر پڑی، آواز دی بچوں دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ مگر جیسے جیسے علم قریب آیا، سکینہ کی نظر علم
قدم پر پڑی، خون تازہ ٹپک رہا تھا، بابا کے ہاتھوں میں علم تھا، کوزے ہاتھوں سے پھینکے، دوڑ کے بابا کے قدم تھام لیے، بابا سکینہ مر جائے گی، اب کبھی پانی کا سوال نہ کرے گی، بابا ارے میرے چچا کو بلا دیجئے، اتنا اعتماد تھا سکینہ کو، اسی لیے جب شام غریبہ میں ارے پانی آیا تو تڑپ کے یہی پوچھا کیا میرا چچا آ گیا ہے، ارے یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ مگر عزیزو آخری جملہ سن لو، ابوالفضل کے ساتھ اشقیاء نے کیا کیا اس کا اندازہ کبھی تاریخ نہ لگا سکتی، لیکن جب ثانیہ زہرا پلٹ کر شام سے کربلا آئی ہے، بھائی کا ماتم کر چکی، سجاد سے کہتی ہے میرے لال میرے شیر کی قبر پر مجھے لے چلو، آخری جملہ عزیزو جتنا گریہ کرنا ہے گریہ کرتے ہوئے اپنی حاجتیں باب الحوائج کی بارگاہ میں طلب کرو، خدا ضرور پوری کرے گا۔ عزیزے سننا چاہتے ہو یہ جملہ، بڑی دشواری سے کہہ رہا ہو، میری اس میں بھی قوت نہیں ہے آواز میں، مگر جب شہزادی زینب نے کہا میرے لال سجاد مجھے میرے شیر کی قبر پر لے چلو، آگے آگے سجاد چلے، پیچھے پیچھے قافلہ چلا، ارے جب ایک مقام پر ٹھہرے سجاد نے کہا پھوپھی اماں چچا عباس کی قبر یہی ہے، تو شہزادی تڑپ کے کہتی ہے سجاد کیا تو چچا کے قد و قامت سے واقف نہیں ہے؟ ارے یہ چھوٹی سی قبر کس کی بنی ہوئی ہے؟ سجاد تڑپ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں میں نے اپنے ہاتھوں سے چچا کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کے سپرد کیا تھا۔ شہزادی نے ماتم شروع کیا، واہ باسا واہ رو کے فریاد کرے نال ویر عباس نو یاد کرے، نال ویر عباس نو یاد کرے، کنڈی بھین گری تو چن غازی، کنڈی بھین لجڑی کو چن غازی، کنڈی موتی نے شام وکائی ہے، سر ننگے زارا جائیے، سر ننگے زارا جائیے، کیوں دیر قیامت لائی ہے، کیوں دیر قیامت لائی ہے، جلدا پردہ چن تاریاں تو، جلدا پردہ چن تاریاں تو ویکھ دی کل خدائی ہے، سر ننگے زارا جائیے، ماتم حسین آیا باس 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 آیا باس
ہائے عباس یا حسین